بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نعرے بھٹو آج میں ایک بار پھر ڈیامر آیا ہوں اور پچھلی دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا وہ بھی الیکشن مہم کے سلسلے میں تھا۔ پچھلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان سے سب سے زیادہ ووٹس لیے تھے، مگر افسوس کے ساتھ دور کچھ اور تھا، سلیکشن کا زمانہ تھا اور ہم سے 9 سیٹیں چھینے گئے تھے۔ اب میں واپس آیا ہوں، بلتستان سے ہو کے ڈیامر پہنچا ہوں، کل انشاءاللہ ہم گلگت پہنچیں گے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس جوش جذبہ اور محبت کے ساتھ آپ نے ہمارا اس دفعہ استقبال کیا ہے وہ پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ اور محبت اور جوش اور ولولہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور حالات بھی کچھ اور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے، وہ سیاسی جماعتیں جو عوام دشمن سیاست کرتے ہیں، جو غریب دشمن منشور رکھتے ہیں، وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ اپنا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر پاکستان پیپلز پارٹی صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس عوام کا اعتماد ہے اور انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام کی طاقت سے، قائد عوام نے کہا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو انشاءاللہ تعالی 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں گے، جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ منتخب کروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ بڑی تعداد میں نکلے، آپ تاریخی تعداد میں نکلے، تیر پہ مور لگائے، میرے امیدواروں کو منتخب کروائے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے حکومت بنا کے دکھاؤں گا۔ ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہاں کا عوام کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کے ساتھ دیا تھا اور آپ نے اپنی قسمت تبدیل کر لیا تھا۔ آپ نے قائد عوام کا ہاتھ تھاما تو آپ نے گلگت بلتستان سے FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، سرداری نظام کا خاتمہ کیا، اور یہاں کے عوام کو اپنے حقوق دلوائے تھے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے غریب عوام کا آواز تھا، اس ملک کے پسماندے علاقے کا نمائندہ تھا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو محنت کا صلہ دلوایا،
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دلوائے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دکھا دیا تھا کہ جب آپ کسی ملک کا پسماندہ طبقہ کا معاشی ترقی کا بندوبست کرتے ہو تو پورا ملک کا معیشت اٹھ جاتا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جب شہید کیا گیا تو وہ آمرانہ قوتیں سوچ رہے تھے کہ قائد عوام کے جانے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام، پسماندہ علاقے کے عوام، غریب عوام، کسان، مزدور، نوجوان لاوارث ہو جائیں گے. ان کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا. اور جب غریب کے لیے، عوام کے لیے آواز اٹھانے والے نہیں ہوں گے تو وہ اپنے مرضی کے کریں گے. مگر یہ ان کی بھول تھی کہ ایک نہتی لڑکی نے اپنی للکار سے ایک نہیں 2 آمروں کو للکاری تھی. ان کے حکومتیں گرائے. اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب یہ پرچم تھامی، جب یہ علم تھامی تو 30 سال کی جدوجہد کی. اور اس 30 سال کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے تاریخ رقم کی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہتے تھے کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی. اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی نمائندہ تھی، غریبوں کی آواز تھی اور غریبوں کی خدمت اپنی پوری زندگی کرتی رہی. تو پھر وہی سازشی عناصر نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہید کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اگر شہید کیا جائے تو پھر اس پرچم کو تھامنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. یہ ان کے بھول تھا اور صدر زرداری نے ان کو غلط ثابت کر دیا تھا. صدر زرداری نے جب وہ پہلی دفعہ اس ملک کا صدر بنا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 30 سال کی جدوجہد کو عملی طور پہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام کے منشور پہ عمل درآمد کی. 1973 کانسٹیٹیوشن کو 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کیا. اور اب میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہے وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا ہے. صدر زرداری نے جب وہ پہلے دفعہ صدر بنا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ عملی طور پہ ملک بھر میں اس پہ عمل درآمد کی. اور انشاءاللہ تعالی آنے والے بجٹ میں ہم اسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ کریں گے. جب صدر زرداری نے پہلے دفعہ صدر پاکستان بنا تو 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ سی پیک کا بنیاد رکھا اور گوادر پورٹ کو چین کے حوالہ کر دیا تھا جس نے پورے پاکستان میں معاشی ترقی کا ایک راہ کھول دیا تھا. اب کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے، کسی ایک شہر میں
کو ٹرین شین چلایا تو وہ اس لیے کہ صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے، صدر زرداری کی NFC ایوارڈ کی وجہ سے آپ کو یہ مسائل ملے کہ آپ یہ ترقیاتی منصوبے کروا سکتے تھے. بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر صدر زرداری سی پیک نہیں لے کر آتا تو کہاں سے یہ اورنج ٹرین بنا کے دلوا دیتے اپنا شہر کو. یہ صرف اور صرف صدر زرداری کی وجہ سے صوبے کو جو معاشی طور پہ طاقت دیا گیا تو وہ کسی صوبہ نے ٹرانسپورٹ پہ دھیان دیا تو کسی دوسرا صوبہ میں صحت کا جال بچا دیا. یہ سب اصل میں کریڈٹ صدر زرداری کو جاتا ہے. اور اسی صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو نہیں بھولا. جب صدر زرداری پہلی دفعہ صدر بنا تو سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کو شناخت دیا، نام دیا. صدر زرداری کے صدارت سے پہلے اس علاقہ کو ناردرن ایریاز کہا جاتا تھا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے، یہ آپ کا کامیابی ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا نام رکھ کے ان کا یہ شناخت دلوا دیا تھا. جب صدر زرداری پچھلی دفعہ صدر تھا، جو ڈیامر بادشاہ ڈیم کے لیے کام ہوا، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، جو پیکجز کا اعلان ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر زرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. مجھے بہت افسوس ہوا، بشیر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے گئے وہ بھی پورا نہیں ہوئے. میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے. جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ مکمل کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی پی ایس ڈی پی، وفاق کا پی ایس ڈی پی ایک طرف، پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو، پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا پی ایس ٹی پی سے ایک اینٹ بھی لگ جائے. یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے، یہ پاکستان. آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں. جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے. اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ
मुल्क के मफाद के बारे में, चाहे वो हमारा मीशत हो, चाहे वो हमारा दिफा या डिफेंस का कैपेसिटी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से अगर आज किसी एक ही मुस्लिम मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब है, जिसके पास आतमी ताकत है, तो वो भी आपका और मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन पे खड़ा होकर ये दावा किया था कि हम घास खाएंगे मगर हम बम बनाएंगे। तो मैंने कल स्कर्दू में वहां के अवाम से कहा था कि ये गलत नहीं होगा अगर हम दावा करें कि पाकिस्तान का ये एटम बॉम्ब का तोहफा असल में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का तोहफा है। और अगर आज भी कोई माली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकते तो इसलिए कि गरी खुदा बख्श से आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो अपना दिया हुआ एटॉमिक बॉम्ब से मेरा और आपका इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। एटम बॉम्ब के बाद जो पाकिस्तान का दिफा के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट वो हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी है। इसलिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के बगैर आपके पास एटम बॉम्ब होगा, लेकिन उस एटम बॉम्ब को अगर आपने कहीं पहुंचाना है तो वो मिसाइल टेक्नोलॉजी का जरूरत है। और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी जो आज पाकिस्तान के पास है ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तोहफा है। बाप ने एटॉमिक बॉम्ब दिया तो बेटी ने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। ये दोनों एटम बॉम्ब और मिसाइल टेक्नोलॉजी की सूरत में दोनों आज गरी खुदा बख्श से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि एटम बॉम्ब का तोहफा, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा के बाद अगर हमारा उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कामयाबी आपको मैं समझता हूं वो ये है कि एक आमिर का दौर में पाकिस्तान ने किसी दूसरे ममालिक को ये इजाजत दिया था कि वो हमारे यहां अपना बेसिस बनाए, मिलिट्री बेसिस बनाए, और वो अपने उन बेसिस से दूसरे ममालिक मतलब हमारे सरजमीन से कोई दूसरा मुल्क मुसलमान ममालिक पे हमला करते थे। कोई ऐसा एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ना तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? इस इनका हुकूमत आने से पहले, मियां साहब का हुकूमत आने से पहले, मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्द हुर का हुकूमत था जिसमें ये हिम्मत था, जिसमें ये बहादुरी था, जिसमें ये ताकत था कि उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए और हमारे उन मेहमानों को खुदाफिज कह दी। और मैं अब समझता हूं, जब मैं देखता हूं कि इस ईरान जंग में किस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि एटॉमिक बॉम्ब के बाद, मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद, ये पीपल्स पार्टी की तीसरी सबसे बड़ा कारनामा है कि उस मुल्क का हमने वो बेसिस बंद कर दिया। अगर हम बंद नहीं करते तो फिर वो कैदी कह सकता था कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने तो बंद कर दिए थे वो बेसिस, किस चीज का एब्सोल्युटली नॉट। ये कामयाबी, ये बहादुरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी तौर पे आपको दिखाया। जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवाया था, उससे पहले
ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا ہینری کشنجر. اس نے قائد عوام کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں, ہم آپ کا برا ایگزامپل بنائیں گے آپ کا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا, کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی, مگر وہ مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے, حالات مشکل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر بات کر سکے. اور وہ ہم صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ, اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گی. یہ ہمارا, جہاں تک پاکستان کا ملک کا قومی مفاد اور دفاع کی بات رہی, آپ کے آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے, تو اب قائد عوام کا نواسہ نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جدوجہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے, آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں, جو طاقت دیا ہے, جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا. ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جدوجہد. گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں, آپ نے جدوجہد کیا, آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے, ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے, اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے عوام کو, پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ, اپنا وسائل پہ اس صوبہ کا جاتا ہے. اس صوبے میں رہنے والے
मुकामी लोगों को जाता है, फिर पूरे पाकिस्तान को जाता है। और हमने इस्लामाबाद को यह बात समझाना है कि पूरा पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तरक्की करेंगे, आप मुआशी तौर पे मजबूत होंगे, आप अगर मुआशी तौर पे मजबूत होंगे तो फिर इस्लामाबाद मजबूत हो सकेगा, फिर पूरा पाकिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। हमने ये थरपाकर में, सूबा सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए और मुकामी लोगों को अपना मालकियत दिलवा के बड़े बड़े मंसूबे को कामयाब करवाए हैं। हमने थरपाकर में कोयला से बिजली बनाया है और इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, आपके पास इतना नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है कि आप ना सिर्फ अपना तमाम बिजली की जरूरियात पूरा कर सकते हैं, मगर हम ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मंसूबे लेकर आएंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना बिजली की जरूरियात पूरा करेंगे, आप पूरा पाकिस्तान को बिजली बेचेंगे। हमारा नारा रहा है रोटी, कपड़ा और मकान, और मैं फख्र से कह सकता हूं कि इस वक्त सूबा सिंध में मैं सिंध पीपल्स हाउसिंग के नाम से घर बनाने का एक मंसूबा चला रहा हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाला मंसूबा है। 20 लाख घर बन रहे हैं, और हम ये ना सिर्फ 20 लाख घर बना रहे हैं, मगर इन घर का मालिक, जहां ये घर है, उन जमीन का मालिक को भी, और घर में रहने वाले को हम बना रहे हैं। तो अब ये मंसूबा ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाने वाले मंसूबा है, मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा लैंड ट्रांसफर का मंसूबा है, जिससे हम ये गरीब खानदानों को, ये 20 लाख खानदानों को अपना घर का और अपना जमीन का मालिक बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा मंसूबा है कि 20 लाख घर बनाने के लिए हमने अभी तक, और इस 1 मिलियन जॉब्स इस मंसूबे के तहत सूबा सिंध के अवाम को मिला है। यह मंसूबा तब शुरू हुआ जब सिंध में सैलाब आया, कुदरती आफत हुआ। यहां भी गिलगित बल्तिस्तान में आपको कुदरती आफत का सामना करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में भी हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव शुरू करें, ताकि उन खानदानों के लिए जो इन कुदरती आफत में मुतासिर हो, तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने उनका खिदमत करना है, उनके लिए ऐसे घर बनाने हैं कि अगर अगली बार ऐसा कोई कुदरती आफत आए तो उनका घर का कोई नुकसान ना हो। और हमने ऐसे मंसूबे लेकर आना है जिसके नतीजे में यहां के नौजवानों को उसी अंदाज में रोजगार के मौके पैदा हो। तीसरी बात, हमने 18वीं तरमीम के बाद सूबा सिंध में एक सेहत के ऐसे हॉस्पिटल के जाल बचाया है पूरा सूबा में, जो आलमी स्टैंडर्ड्स का इलाज दिलवाते हैं। दिल का इलाज हमारा NICVD में होता है, लिवर का, किडनी के इलाज गंबत से लेके, खैरपुर से लेके कराची तक के हॉस्पिटल्स में, SIUT में भी होता है। कैंसर का इलाज JPMC से लेके अगेन खैरपुर गंबत तक हमने मुफ्त करवा दिया। दिल का इलाज हो, लिवर किडनी का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, ये महंगा तरीन इलाज होता है। और हम ना सिर्फ उस इलाज को फ्री, आपका दवाई भी फ्री, आप बार बार आके अपना चेकअप करो वो भी फ्री, आप ऑपरेशन करो वो भी फ्री, आप फ्री। और इसलिए
کہ پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے تو ہاں یہ ہاسپٹلز صوبہ سندھ نے بنائے ہیں، مگر آپ جو بھی صوبہ سے تعلق رکھے، آپ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے تعلق رکھے، ہم آپ سے پوچھتے نہیں ہیں. اگر بیمار ہو تو آپ کا حق ہے کہ آئے مفت علاج کروائے. اور اس کے پیچھے وہی قائد عوام کا روٹی کپڑا مکان کا نظریہ ہے کہ یہ مہنگا ترین علاج کسی بھی خاندان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے. اگر معاشی طور پہ کوئی خاندان کا کوئی اس وقت کوئی مشکلات نہ بھی ہو، ایسا کوئی امتحان آ سکتا ہے، ان کا کوئی بزرگ کو کوئی بیماری ہو سکتا ہے جس کا مہنگا علاج کی وجہ سے اس خاندان کو اتنا معاشی بوجھ اٹھانا پڑے کہ کمر ٹوٹ جاتا ہے. اور قائد عوام نے ہی ہمیں یہ سکھایا، قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کہ علاج موجود ہو، ہاسپٹل موجود ہو، ڈاکٹر موجود ہو، دوائیاں موجود ہو، سرجری کرنے کا طریقہ کار سب کچھ موجود ہو، مگر صرف اس لیے کہ وسائل آپ کے پاس نہ ہوئے تو آپ اس علاج کا فائدہ نہ لے سکے. تو ہم نے صوبہ سندھ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم عالمی سطح کا حکومت کے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اور مفت علاج دلوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جب آپ 7 جون کو پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے تو بلتستان میں، دیامر میں، گلگت میں مفت علاج کا ہاسپٹل آپ کے لیے یہاں بنا کے دوں گا. ویسے آج بھی آپ آ سکتے ہو، کراچی میں اپنا علاج کروا سکتے ہو، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے تک میں یہ مفت علاج پہنچاؤں، اور اس کے لیے میں نے یہاں گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنانا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو حق حاکمیت چاہیے، کیا آپ کو حق ملکیت چاہیے، آپ کو حق روزگار چاہیے، آپ کو گھر بنانے والے منصوبہ چاہیے، آپ کو مفت علاج کا ہاسپٹل چاہیے، آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے، تو پھر 7 تاریخ کو تیر پہ تھپا لگائے، پیپلز پارٹی کی حکومت بنائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان کا قسمت بدل دیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بڑوں نے بہت جدوجہد کیا، قربانیاں دی. اب نوجوانوں کی باری ہے کہ ہم جدوجہد کریں، ہم قربانیاں دیں اور ایک نیا نسل اپنا تاریخ رقم کرے. میں آپ کے پاس گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ہمارا تربیت ہی نہیں ہے کہ گلے شکوے کیا جائے. میں نے کبھی بھی کہیں نہیں جا کے کہا کہ میرا آپ سے گلہ ہے کہ قائد عوام کو تخت دار پر لٹکایا گیا. میں نے کبھی کہیں نہیں جا کے یہ کہا کہ میرا گلہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، میری والدہ کو شہید کیا گیا. یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. میں نے کبھی آپ نے میرا سنا ہے یہ شکایت کہ 14 سال میرا زندگی کا میرا والد کو سیاسی قیدی بنایا گیا، کسی سزا کے بغیر جیل میں رکھا گیا. ہم گلے کرنے والے نہیں ہیں، ہم پاکستان کھپے لگانے والے جماعت ہیں. ہم گلے کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، ہم جدوجہد کرنا جانتے ہیں، ہم اپنا حقوق چھیننا جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ہم مل کے جدوجہد کریں گے اور آپ کے تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. اس جدوجہد میں 7 تاریخ پہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں، ڈویژن کے عوام سے خاص طور پہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس ڈویژن سے سیٹس چاہیے. میں چاہتا ہوں
کہ نہ صرف گلگت میں، نہ صرف بلتستان میں، مگر آپ دیامر میں بھی مجھے نمائندے منتخب کروا کے دے، تاکہ میرے نمائندے اگر اسمبلی میں موجود ہوں گے تو میرے لیے آسان ہوگا کہ میں آپ کے مسائل حل کر سکوں۔ اگر میرے نمائندے موجود ہوں گے تو وہ نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ کے نمائندگی کر کے آپ کے لیے جدوجہد کریں گے، مگر اگر آپ کا کوئی دکھ درد ہے، آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو وہ مسئلے مسائل مجھ تک پہنچائیں گے، اور میں اسلام آباد میں یا عالمی سطح تک آپ کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جنوری کو آپ نے صرف یہ تیر دیکھنا ہے۔ جنوری بہت دور ہے۔ 7 جون کو صرف یہ تیر دیکھنا ہے۔ کسی بھی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ الیکشن کا ٹکٹس دینے پڑتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس بار ہر علاقہ میں اتنے سارے امیدوار تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ کرنے مل کے صلاح مشورہ کر کے اپنے ٹکٹس دیے، اور اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر 7 تاریخ کو آپ نے پولنگ سٹیشن پہ جا کے یہ تیر پہ موڑ لگا کے میرے نمائندے منتخب کروائیں، انشاءاللہ تعالی ہم دیامر میں ایسے کام کر کے دکھائیں گے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ میں اسٹور 2 کے عوام سے، GB 14 کے عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا سید عباس موسوی صاحب کو منتخب کروائیں، اسمبلی میں بھیجیں، تاکہ ہم مل کے اسٹور 2 کا خدمت کر سکیں۔ میں GB 15 کا، دیامر 1 کا عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پچھلے بار بشیر احمد خان صاحب رہ گیا تھا، اس بار میں چاہتا ہوں کہ میرا بشیر بھائی اسمبلی میں آپ کا اور میرا نمائندگی کرے۔ GB 16 سے، دیامر 2 سے عطا اللہ شاہ میرا امیدوار ہے۔ آپ نے بھاری اکثریت سے عطا اللہ شاہ صاحب کو منتخب کروانا ہے، اور دیامر 3 سے، داریل سے محمد نسیم صاحب ہمارا امیدوار ہے۔ میں GB 17 کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ 7 جون کو تیر پہ موڑ لگوائے اور محمد نسیم صاحب کو منتخب کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن رہتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپس پہ جوش ہے، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن میں وہ جذبہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی سیاسی جماعت صحیح معنوں میں میدان میں ہے، باقی پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہیں۔ مطلب چلے ایک کا میں سمجھ میں آتا، ان کا تو قیدی ہے، وہ پریشان ہی ہوں گے، دوسرے کیوں پریشان ہیں؟ یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وفاقی حکومت میں ہو اور میں گلگت بلتستان میں ہوں اور ان کے امیدوار مایوس ہے۔ عجیب بات ہے نا، مطلب وفاقی حکومت بڑی بات ہوتی تھی یہاں گلگت بلتستان میں، مایوس ہو کے گھومتے پھرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں۔
پرواہ نہیں ہے، دوست ہے ہمارے، مگر اس دفعہ وہ ہاریں گے. اور عجیب عجیب جماعتوں کے بھیجے اس دفعہ یہاں، جن کا نہ کوئی نام نہ کوئی پہچان. وہ تاریخ میں گلگت بلتستان آئے ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ دیامر کیا ہے، گلگت کیا ہے، بلتستان کیا ہے. ان کے پولنگ جو آفیسز ہے خالی ہے. وہ پیسہ تو ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لاہور میں چلتا ہے ویسے ادھر چلتا ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. بٹ یہ ان کا غلط فہمیوں کو کون سمجھائیں گے کہ یہ گلگت بلتستان ہے. یہاں کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، یہ بکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو تیروں کی بارش ہوگی، تیروں کی بارش. دیامر سے لے کے گلگت تک، گلگت سے لے کے بلتستان سے تک صرف اور صرف تیر چلے گا، تیر چلے گا. دیامر تیرا تیر چلے گا، بی بی تیرا تیر چلے گا، بھٹو تیرا تیر چلے گا. نعرے بھٹو جیے، بھٹو پاکستان زندہ باد.